السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ انیس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قانون کی دنیا میں اکثر لوگ کچھ الفاظ کو ایک ہی پیمانے میں تولتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی چیز غائب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں چوری ہو گئی، کسی کا شناختی کارڈ یا ڈیٹا چوری ہو جائے تو کہتے ہیں رازداری کا جرم ہو گیا، اور اگر کوئی بندوق دکھا کر لوٹ لے تو کہتے ہیں ڈکیتی ہو گئی۔ لیکن قانون کی کتاب یعنی تعزیرات پاکستان پینل کوڈ میں ہر جرم کی الگ الگ تعریف، الگ دفاع اور الگ سزا ہے۔ آج ایک لیگل پروفیشنل ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے قانون کا وہ علم رکھوں گا جو ہر شہری کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے چوری جسے تھیفٹ کہتے ہیں، امانت میں خیانت، بریچ آف ٹرسٹ، بھتہ خوری، ایکسٹورشن، روبری اور ڈکیتی میں کیا فرق ہے۔ قانون ان پانچوں جرائم کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور کس جرم کی کتنی سزا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں بنیادی جرم پر، جسے ہم چوری کہتے ہیں۔ پی پی سی کی دفعہ 378 کے تحت اگر کوئی شخص آپ کی مرضی کے بغیر یعنی وداؤٹ یور کنسنٹ آپ کی کوئی بھی حرکت کرنے والی چیز یعنی کوئی بھی موویبل پراپرٹی بدنیتی سے اٹھا کر لے جائے تو وہ چوری ہے۔ اس میں نہ تو چور آپ کے سامنے آتا ہے، نہ دھمکی دیتا ہے، وہ بس موقع پا کر چیز غائب کر دیتا ہے۔ اس کی سزا دفعہ 379 کے تحت 3 سال تک قید کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ دوسرا جرم ہے امانت میں خیانت یعنی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ۔ چوری میں چور بغیر پوچھے چیز لے جاتا ہے، لیکن خیانت میں آپ خود اپنے پورے ہوش و حواس میں بھروسہ کر کے اپنی گاڑی، پیسے یا کوئی اہم راز یعنی کوئی ڈیٹا وغیرہ کسی کے حوالے کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ آپ کا اعتماد توڑ کر اس چیز کو ہضم کر جاتا ہے یا آگے بیچ دیتا ہے۔ دفعہ 405 کے تحت اس آستین کے سانپ کی سزا 3 سے 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ بھتہ خوری، ایکسٹورشن کیا ہے؟ اب یہاں سے جرائم سنگین ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تیسرا جرم ہے ایکسٹورشن، جسے ہم عام زبان میں بھتہ خوری یا دھمکی دے کر مال بٹورنا کہتے ہیں۔ دفعہ 383 کے تحت اگر کوئی شخص آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو جان، مال یا عزت کا خوف دلا کر آپ کو مجبور کرے کہ پیسے نکالو ورنہ گولی مار دوں گا یا ویڈیو وائرل کر دوں گا، یاد رکھیں اس میں مجرم آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے اور آپ خوف کی وجہ سے خود اپنے ہاتھ سے اسے مال دے دیتے ہیں۔ قانون کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے اور دفعہ 384 کے تحت اس کی سزا 3 سال قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر اغوا یا موت کی دھمکی شامل ہو تو یہ سزا 10 سال تک بھی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس جرم پر جس کا پبلک کو سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی روبری۔ قانون کی زبان میں دفعہ 390 کہتی ہے کہ ہر روبری کے پیچھے یا تو چوری ہوتی ہے یا بھتہ خوری۔ جب چوری کرتے وقت یا مال لے کر بھاگتے وقت آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو فوری موت، فوری چوٹ یا فوری قید کا خوف دلائے، مثال کے طور پر سڑک پر آتے جاتے گن پوائنٹ پر آپ سے موبائل یا بائک چھین لیا جائے تو قانون اسے چوری نہیں کہتا بلکہ اسے روبری کہتا ہے۔ چوری چھپ کر ہوتی ہے جبکہ روبری آپ کی آنکھوں کے سامنے اسلحے کے زور پر آپ کو ڈرا کر کی جاتی ہے۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 392 کے تحت روبری کی سزا کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال قید ہے، اور اگر یہ روبری رات کے وقت ہائی وے شاہراہ پر کی جائے تو یہ سزا 14 سال تک کی قید تک بڑھ جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایڈوکیٹ صاحب اگر یہ روبری ہے تو پھر ڈکیتی کیا ہے؟ ناظرین،
فرق صرف اور صرف تعداد کا ہے۔ قانون کی دفعہ 391 کے مطابق جب یہی روبری گن پوائنٹ پر لوٹ مار کر کے 5 یا 5 سے زیادہ افراد مل کر کریں تو وہ روبری نہیں رہتی، وہ ڈکیتی بن جاتی ہے۔ یعنی اگر 4 بندے لوٹنے آئیں تو وہ قانون کی نظر میں روبری ہوتی ہے، اور جیسے ہی ان کی تعداد 5 یا اس سے زیادہ ہوئی تو وہ ڈکیتی بن جاتی ہے۔ ڈکیتی چونکہ ایک آرگنائز کرائم ہے جس میں پورا گینگ شامل ہوتا ہے، اس لیے اس کی سزا بہت عبرتناک ہے۔ دفعہ 395 کے تحت ڈکیتی کی سزا عمر قید یا کم از کم 10 سال کی سخت قید بما جرمانہ ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ڈکیتی کے دوران کسی ایک مجرم نے بھی کسی کو قتل کر دیا تو دفعہ 396 کے تحت اس گینگ کے تمام 5 کے 5 افراد کو سزائے موت یا عمر قید دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، خلاصہ یہ ہوا کہ چوری، چھپ کر بغیر اجازت مال لے جانا، خیانت، امانت اور بھروسے کا خون کرنا، بھتہ خوری، خوف دلا کر مال مانگنا، روبری، گن پوائنٹ پر سامنے کھڑے ہو کر فوری لوٹ مار کرنا، ڈکیتی، 5 یا 5 سے زیادہ لوگوں کا مل کر لوٹ مار کرنا۔ قانون ان تمام جرائم پر کڑی نظر رکھتا ہے، اور اگر پولیس اور عدالتی نظام میں صحیح طریقے سے دفعات لگائی جائیں تو ان مجرموں کو بچنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کی قانونی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنے حقوق سے باخبر رہنے کے لیے آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کا کوئی قانونی کیس ہے یا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایڈوکیٹ انیس کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔